بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہترین اور قیمتی زندگی عطا فرمائی، صحت بھی اچھی ہے الحمدللہ، وقت بھی اچھا ہے، تو کیوں نہ ہم اس وقت کو اور اپنے اس قیمتی جوانی کو اللہ کے محبت کے لیے وقف کر دیں۔ بزرگان دین، یہ بات میں اور آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہم نے ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع ہمیں عطا فرمائے کہ میرے بندوں، ان مواقع سے تم فائدہ حاصل کر لو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ روایت میں آتا ہے جس طرح انسانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، جس میں ماشاءاللہ سارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی روایت میں آتا ہے فرشتوں کی دو راتیں ہیں عید کی، ایک رات 15ویں شعبان شب برات کی اور ایک رات شب قدر کی۔ یہ فرشتوں کی خوشیوں کی راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات میں اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں، اور پورے رحمت اور جو اللہ پاک کی رحمانی صفات ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آ کر خود ہی اعلان کرتے ہیں 15ویں شعبان کے غروب آفتاب کے بعد خود اللہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زیادہ اس کی مصیبت دور کی جائے، ہے کوئی پریشان اس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی جنت کو مانگنے والا اس کو جنت دی جائے، ہے کوئی جہنم سے پناہ کر مانگنے والا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اب بتائیے، ایسے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہر روز تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پر آتی ہے، لیکن 15ویں شعبان کی رات غروب آفتاب ڈوبتا ہے، اللہ پوری رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جو بندہ عبادت کرتا ہے، جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے سوال کو پورا کرتے ہیں۔ ہم میں کا ہر بندہ کچھ نہ کچھ حالات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ظاہر نہیں کرتا، لیکن ہر بندہ کوئی نہ کوئی معاملات کے اندر گھرا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اپنا دکھڑا اپنے رب کو سنائیں، ان سے بہتر کون سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، تیرا اللہ سب کی دعا کو سنتا ہے۔ ہم کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہماری کیسے سنیں گے۔ اللہ جہاں نیک کی سنتے ہیں وہاں پر اپنے گنہگار بندے کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔
جہاں ماں اپنے اچھے بچے کی بات سنتی ہے وہی ماں اپنے برے بچے کی بات کو بھی سنتی ہے۔ ماں کے پاس وہ ایک مامتا ہے، اللہ کے پاس 70 مامتا ہے، وہ سب کے سنتے ہیں۔ اپنا دکھڑا دل کا حال، دل کی زندگی، اپنی زندگی، یہ سب اللہ کے سامنے رکھے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بھائی یہ بتائیے اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا ہے؟ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو مخلوق کا محتاج نہیں رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کو اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ ابھی 14 شعبان چل رہی ہے، مغرب ہو جائیں گی، 15 شعبان لگ جائیں گی۔ عبادت کی رات، مزے کی رات، کون سے مزے؟ اللہ کو اپنی بات سنانا۔ تو حضور نے 13ویں شعبان کو اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اللہ نے کہا میرے محبوب ہم نے آپ کی 1/3 امت کو معاف کیا۔ پھر 14ویں شعبان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب ہم نے آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیا۔ پھر 15ویں شعبان کو دعا کی، یہ آج 15 شعبان مغرب کے بعد، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ لمبے سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیا، اللہ سے مانگا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کی دعاؤں کی طرف سے ہم نے تمہاری پوری امت کو معاف کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری شخصیت، جن کے بارے میں کہ کبھی ان کے سوچ میں گناہ نہیں آیا ہے۔ اتنی پیاری شخصیت اور اتنی نورانی شخصیت جو آج کی رات اللہ کریم سے دعائیں کرتے تھے اپنی امت کے واسطے۔ تو بزرگان دین ذرا کچھ باتوں کو سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں۔ یہ رات جو ہے کھانے اور پینے کی رات نہیں ہے، ذرا معاف کیجیے گا، کھانے پینے کی رات نہیں ہے بھائی۔ ایک کامن چیز جو ہم روز کھاتے ہیں ایسے بنا کے کھا لیں۔ مستقل آج کی رات کی نیت سے کوئی کھانا بنانا اور آج کی رات کی نیت سے کوئی دعوتیں دینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ آج کی رات مخصوص حلوہ بنائیں گے، مخصوص شاید کوئی کھانا بنائیں گے۔ بھائی یہ سب شریعت میں نہیں ہے۔ بس آپ جو روز کھاتے ہیں اس کے مطابق کھانا بنائیے، چاہے آپ کی جو مرضی ہو بنائیے، لیکن آج کی رات کی نیت سے بنانا یہ درست نہیں ہے۔ جو چاہو بناؤ، اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا ہے حلال طریقے سے، جو چاہو کھاؤ، لیکن آج کی رات کی نیت سے مخصوص کھانا بنانا یہ شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ میرے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام سے اگر کوئی بات ثابت ہوتی تو خدا کی قسم ہم سب سے پہلے کھانا بناتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ 15ویں شعبان کی رات تھی اور حضور میرے پاس آرام فرما رہے تھے، اور اچانک جب میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے محبوب کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ میرے ساتھ آرام کر رہے لیکن نظر نہیں آتے کہاں چلے گئے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غیرت مند تھی، بھئی میری باری اور حضور کس کے پاس چلے گئے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دیگر بیویاں عطا فرمائی تھیں، کل 11 آپ کی بیویاں تھیں، 2 آپ کی زندگی میں وفات پا چکی تھی، 9 حیات تھیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں تلاش کرنے نکلی کہ حضور کہاں ہے۔ اب میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچی، جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کے مردوں کو معاف فرما، میری امت کی خواتین کو معاف فرما، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو معاف فرما۔
کافی لمبا سجدہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امی عائشہ فرماتی ہے جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو میرے طرف متوجہ ہو کر کہا عائشہ جانتی ہو آج رات کون سی ہے؟ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی رات میں اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اور عائشہ آج کی رات میں اللہ سال بھر کا گوشوارہ بناتے ہیں، کس نے جینا ہے اور کس نے مرنا ہے، کس نے روزی پانا ہے اور کس نے روزی نہیں پانا ہے، کس نے نیک بننا ہے اور کس نے بدبخت بننا ہے۔ آج کی رات اللہ کے پاس فیصلے ہوتے ہیں اور وہ سارا گوشوارہ اللہ فرشتوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، کس کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو آج کی رات حضور فرماتے ہیں کہ بندوں کے نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہو تو میں عبادت کے اندر رہوں۔ ہم سب کے نام اعمال آج کی رات اللہ کے پاس جائیں گے۔ کاش ہم سجدے کی حالت میں ہو، ہم رکوع کی حالت میں ہو، ہم قیام کی حالت میں ہو، ہم تلاوت کی حالت میں ہو، ہم اپنے محبوب رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پیالہ بنا کر ان سے ان کی محبت کی خیرات مانگ رہے ہو، ان سے ان کی مغفرت کی خیرات مانگ رہے ہو۔ اگر ہم اس حالت کے اندر ہوں گے یقیناً ہمارا محبوب رب اللہ کریم کو بڑی خوشی ہوں گی۔ یہ رات ہرگز پٹاخے بازی کی نہیں ہے، آتش بازی کی نہیں ہے، کھلانے پلانے کی رات نہیں ہے۔ یہ رات تو اپنے محبوب رب کے سامنے دعا کرنے کی اور ان کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آپ بتائیے کتنے بندے ہم میں بیٹھے ہیں نہ جانے آج کی رات ان کا فیصلہ ہو کہ ان نے مرنا ہے، آج کے رات فیصلہ ہو کہ ہم نے ان کو نیک بنانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی جھولی کے اندر نیکی کی خیرات کو ڈال دے، آمین ثم آمین۔ پتہ نہیں آج کی رات میں اللہ کریم کس کے بارے میں کتنی روزی لکھنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے روزی ہمارے مقدر میں ہو، ہم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ رہے، آمین۔ آج کی رات پتہ نہیں کون بدبخت بنائے جانے والا ہو، اللہ بد نصیبی اور بدبختی سے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، آج کی رات ہم جم کے اللہ کو یاد کریں، اور آج کی رات کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جن کے نماز قضا ہو چکی وہ نمازیں ادا کر لیں، حساب لگائیں تنہائی کے اندر بیٹھ کر میری کتنی فجر چھوٹی ہے، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لے۔ میری 6 مہینے کی فجر چھوٹی ہے، اندازہ کرو 6 مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق فجر کی نماز فرض ادا کر لے۔ کسی نے ظہر چھوڑا ہے، 3 مہینے کی میرے ظہر چھوٹی ہے، وہ ظہر کو ادا کر لے، عصر کو ادا کر لے، مغرب کو ادا کر لے، عشاء کو ادا کر لے۔ آخرت میں حساب فرض نماز کا ہوگا، نفل نماز کا نہیں ہوگا۔ اگر فرض میں کمی ہوں گی تو نفل سے اللہ پر کر دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا کر لیں۔ اور کچھ بہنیں کچھ بھائی ہمارے صلاۃ التسبیح کی نماز بعد جماعت پڑھتے ہیں، شریعت کے اندر بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو نماز نفل ہے صلاۃ التسبیح کی وہ جماعت سے مکروہ تحریمی ہے، نہ خواتین جماعت سے پڑھ سکتی نہ مرد پڑھ سکتا ہے۔ ہاں تنہا پڑھ لیں۔ اگر کسی خاتون کو پڑھتے نہیں آتا وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، لیکن جماعت سے ہرگز نفل نماز نہ پڑھے۔ بالخصوص ہماری بہنیں اور مائیں جو صلاۃ التسبیح کی نماز بعد جماعت پڑھتی ہے، سمجھ لو فقہا نے لکھا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے گناہ ملیں گا آپ کو۔ بھائی جو شریعت نے کہا بس ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے۔ اب شریعت نے کہا جمعہ کے 2 رکعت فرض ہیں، اگر کوئی 3 پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ تو آج کی رات قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں۔ اور بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، لیکن آج کی رات ایک سنت سمجھ کے جانا درست نہیں ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع قبرستان ہمیشہ جایا کرتے تھے، صرف آج کی رات نہیں گئے آپ، ہمیشہ جایا کرتے تھے۔
اور پھر آپ نے کبھی صحابہ کو ترغیب نہیں دی کہ تم نے 15 شعبان قبرستان جانا ہے، کبھی ترغیب نہیں دی. اتنا کہا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہارے سامنے فکر آخرت پیدا ہو جائے اور تمہارے نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں. بس مستقل سنت سمجھنا کہ جانا ہی ہے، یہ درست نہیں ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کرام کو آج کی رات جانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا قبرستان جایا کرو، اس سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ہے نفس کا زور ٹوٹتا ہے، خواہشات ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت آتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے یہاں آنا ہے، تو پھر انشاءاللہ میں یہاں آنے کی تیاری کرتا ہوں. آج کی رات کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. مختلف روایت ملتی ہے کہ آج کی رات میں شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج کی رات شراب پینے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج کی رات ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج کی رات رشتہ توڑنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج کی رات غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج کی رات زنا کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج کی رات جادو کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آج کی رات جو انسان پینٹ، پیجامہ، لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات شرک. اللہ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے اللہ گناہ کو معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں جو ایمان والا ہو اور شرک سے پاک آئے گا، اللہ اس کو جنت دیں گا. انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا مشرکین تو ناپاک ہوتے ہیں. شرک سے بچو، شرک چھوٹا ہو، شرک بڑا ہو، ہم کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، ہم کو اللہ کی محبت پیاری ہے. یہ بات سمجھ لو. شرک سے بہت دور رہو، بھاگو شرک سے، نفرت کرو شرک سے. اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے جو پورے کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہے پورے دنیا کا رب، اللہ رب العالمین. نمبر 2 شراب پینے والا. شرابی کو آج کی رات اللہ معاف نہیں کرتے ہیں. شرابی، حضور نے فرمایا شرابی کی 40 دن تک اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے. شرابی کو آج کی رات اللہ معاف نہیں کرتا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو یورپ نے شراب پیش کی کم پیسوں کے اندر اور شراب کا نام بدل کر لوگوں کو دیا. آج کتنے نوجوان ہیں جو شراب کے عادی بن چکے ہیں. کل کی بات ہے، مجھ سے کہا گیا ایک ایسا محلہ ہے جہاں 20-20 سال کے نوجوان بچے جس طرح پانی کی بوتل انسان ساتھ میں رکھتا ہے، وہ شراب کی بوتل ساتھ میں رکھ رہے ہیں. دور کی بات نہیں ہے، آس پاس کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ اکبر. وہ پروگرام لینا چاہتے تھے کہ شراب لوگ اتنا کھلے عام پی رہے ہیں، لوگ پانی کی بوتل ساتھ رکھتے، وہ شراب کی بوتل ساتھ رکھ رہے ہیں. عمر 18 سال 20 سال. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شراب پینے سے انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، انسان بڑا بن جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور جو شراب پیتا ہے اس کے بچے بھی کمزور پیدا ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہتا ہے اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند ہو جائیں تو دنیا کے آدھے ہسپتال بند ہو جائیں گے. شراب پینے سے جگر خراب ہوتا ہے، شراب پینے سے گردے خراب ہوتے ہیں، اور شرابی انسان کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں محبت سے نہیں رہ سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو شراب پیئے گا جب مریں گا اور قبر سے اٹھیں گا، اللہ اس کو نشے کی حالت میں کھڑا کریں گا. اللہ اکبر. کیا زندگی ہے بھائی. ہم نے تو قبر سے اٹھنا ہے، اور قرآن کی روشنی کے مطابق ہمارا رب ہمارے سامنے ہو، ہم رب کو دیکھ کر مسکرائے، رب ہم کو دیکھ کر مسکرائے.
یہ انشاءاللہ ہم نے اپنے زندگی کیفیات کو بنانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب شرابی قبر سے اٹھے گا نشے کے حالات میں کھڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 3، والدین کے نافرمانی کرنے والا۔ اگر کسی بندے نے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہے، وہ جائے ماں باپ سے معافی مانگے۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو ایصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات ان کے نام کا کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین مہربانی فرمائیں گے۔ اب بتائیے، جن ماں باپ نے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، اگر بچہ ان کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ ماں باپ کا بھی باغی بنے گا، اللہ کا باغی بنے گا۔ اصل تو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہیں، لیکن ماں باپ ذریعہ بنے ہیں۔ آج کی رات جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا حضور میرے ماں باپ مجھ پہ ظلم کرے تو میں کیا کروں؟ سوال دیکھیے، اگر ماں باپ ظلم کرے تو میں کیا کروں؟ حضور نے کہا وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے تب بھی تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ ظلم کریں تب بھی ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات مت کرو، ان کے سامنے اف بھی مت کہو، اپنے بازو کو نرم کرو ان کے سامنے۔ یہ بازو کو قرآن کہہ رہا ہے، اپنے بازو کو نرم کرو ان کے سامنے، ان کو جھڑکی مت دو۔ اور اس بات کو سوچو، آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عقل کمزور ہو چکی ہے، ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے، یہ لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں، یہ کھانس رہے ہیں، کم سو رہے ہیں، پورے گھر کو جگا رہے ہیں۔ ذرا آپ جوان ہیں، اپنے بڑھاپے کو یاد کر لو، اگر آج میں نے ان کو ستایا کل کو بڑھاپا مجھ پر بھی آنے والا ہے، کل کو لاٹھی میرے ہاتھ میں بھی آنے والی ہے، کل کو میں بھی کھانسنے والا ہوں۔ اگر میں نے آج ان کو ڈانٹا کل میرے بچے مجھے ڈانٹنے والے ہیں۔ یہ بات سمجھ لو، عدلے کا بدلہ۔ پھر مت بولنا بچے نافرمان بن گئے۔ آپ کا سلوک کیسے رہا آپ کے باپ کے ساتھ میں، آپ کا سلوک کیسے رہا اپنی ماں کے ساتھ میں، جو بچہ دیکھے گا وہی کرنے والا ہے۔ ایک کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے۔ ایک بچہ گلی میں اپنے باپ کو جو ہے مارتے مارتے گلی سے لے کے جا رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے، اور گلی سے بالآخر اس بچے نے جو ہے باپ کو کندھے پہ اٹھایا تاکہ پٹخ دوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا مجھے آگے مت لے کر جاؤ، یہیں پر پٹخ دو، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں پر پٹخ دیا تھا۔ عدلے کا بدلہ کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ۔ ایک بچہ تھا تو باپ سے پوچھتا ہے ابا حضور وہ دیوار پر کون چیخ رہا ہے؟ کہا بیٹا وہ کوا ہے۔ کہا کون چیخ رہا ہے؟ بیٹا وہ کوا ہے۔ 25 مرتبہ بچے نے پوچھا، 25 بار باپ نے جواب دیا بیٹا کوا ہے۔ باپ نے ڈائری میں لکھ لیا تاریخ، دن، وقت۔ 25 بار بچے نے پوچھا ابا کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ جب یہ جوان ہوا، باپ بوڑھا ہوا، باپ نے پوچھا بیٹے دیوار پہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ کہا دیوار پہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ جب دیوار پہ کیا ہے تیسری بار پوچھا تو بچے نے چیخ کر کہا کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ باپ نے ڈائری باہر نکالی، بیٹا میں جوان تھا، تو چھوٹا تھا، تو نے یہی دیوار کے بارے میں پوچھا تھا، اس پہ کیا بیٹا ہے؟ میں نے کہا کوا بیٹا ہے۔ تو نے 25 بار کہا تھا، میں نے 25 بار مارے محبت کے تجھے جواب دیا تھا۔ میں نے 2 بار پوچھا، تیسری بار پوچھا تو نے چڑنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا۔ بیٹا اپنے بچپن کو یاد کر، تو نے 25 بار مجھے پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے؟ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، انسان اپنی ماضی کی زندگی بھول جاتا ہے۔ یہی وہ باپ تھا جس نے پسینے ٹپا کر، جس نے پسینے نچوڑ کر ایک اچھا شاندار گھر بنایا، ہماری شادی کروایا، ہمیں جاب اور شاپ دلوایا، ہمارے کاروبار کے لیے فکرے کی، دعائیں کی، پیسہ لگایا۔ آج ہم تھوڑے بڑے ہو گئے، باپ بوڑھا ہو گیا، ہم نے باپ کو چڑنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، اس کی خدمت کر لے، اللہ پاک تجھے جنت نصیب فرمائیں گا۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ایک شخص تھا،
وہ اپنی ماں سے کہتا امی جان میں نے حج کرنا ہے، تو ماں کہتی بیٹا میں بوڑھی ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ 2-3 سال تک وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھتا رہا میں نے حج کرنا ہے، اور ماں کہتی بیٹا میں بوڑھی ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ ایک دن بچہ نکل گیا حج کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے، 4 سال بغیر پوچھے نکل گیا سفر پہ۔ وہ زمانہ جانوروں کا زمانہ تھا، اونٹ پر سفر کر رہا ہے، کرتے کرتے شام ہوئی، ایک گاؤں میں گیا مسجد کے اندر اور سو گیا۔ خدا کی شان اسی رات میں جو ہے مسجد میں اسی رات میں گاؤں میں چوری ہو گئی، اور چور جو ہے مسجد کی دیوار پھاند کر بھاگے تھے۔ لوگ مسجد میں آئے، یہ مسافر پردے سے آرام کر رہا تھا، لوگوں نے کہا یہی چور ہے، چوری بھی کیا مسجد میں آرام کر رہا ہے۔ لوگوں نے مارنا شروع کیا، خوب ذلیل کیا، رسوا کیا، صبح قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے کہا اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا، پورے شہر کو جمع کیا جائے گا اور پورے شہر کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، کیونکہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اگر اس کو ذلیل کیا گیا تو پورا گاؤں ڈر جائے گا، پھر دوبارہ چوری کوئی کرے گا نہیں۔ اس چور نے کہا قاضی صاحب یہ اعلان کیجئے میں چور نہیں ہوں، میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ ماں نے کہا تھا حج پہ مت جانا، میں ماں کے بغیر پوچھے حج پہ نکل گیا ہوں، مجھ پر سخت آزمائش آ گئی ہے کہ مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا ہے۔ ماں باپ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، آج کی رات جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 جو رشتوں کو توڑنے والا، حضور بیٹھے ہوئے تھے اور کہا بھائی ہمارے مجلس کے اندر کون شخص ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے تو کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں اور جن سے رشتہ توڑا ہے جا کے معافی مانگے۔ ایک شخص اٹھے، ایک صحابی اٹھے، باہر گئے، ان کا جھگڑا ان کے خالہ سے ہوا تھا، خالہ سے معافی مانگی۔ پھر مسجد میں حضور نے کہا جہاں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے اللہ کی رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا جہاں رشتوں کو توڑنے والا بیٹھتا ہے اللہ کی رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کے لیے، دعا کے لیے، پھر اعلان کیا بھائی ہمارے مجلس کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے تو کھڑے ہو جائیں، اگر وہ یہی بیٹھا رہا تو ہم میں سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوں گی۔ بھائی جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائیں، اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو ہم میں سے کسی کی دعا اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے رشتے، بھائی کا رشتہ بہن سے ٹوٹا ہوا ہے، بہن کا رشتہ بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بہن سے بات نہیں کرتی ہے، بیٹا ماں سے بات نہیں کرتا ہے، ماں بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے، پوتا دادا سے بات نہیں کرتا ہے، نانا نواسے سے بات نہیں کرتا۔ کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر ایسے رشتے ٹوٹتے جائیں گے تو بزرگان دین ہمارے دعا اللہ کہاں سے قبول کریں گا؟ لوگ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں بھائی مجھ سے جو غلطی ہوئی معاف کر دو۔ ارے بھائی آپ نے غلطی کی ہے، جس کے بارے میں کی اس سے معافی مانگے، واٹس ایپ کے معافی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک فیشن بن گیا ہے، مجھے آج 15 شعبان کی رات مجھے معاف کر دو۔ بھائی اگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے تو معافی کیوں مانگتے ہو؟ غلطی کی ہے تو واٹس ایپ سے معافی نہیں ہوتی، جانا پڑے گا، جس کا دل دکھایا ہے اس کے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، معافی مانگنا پڑیں گی کہ میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دو۔ جمعہ مبارک، 15 شعبان مبارک، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر حضور پاک علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے اگر جمعہ مبارک بات کہی ہوتی تو ضرور ہم بھی کہتے، لیکن جو چیز ثابت نہیں اللہ کے نبی سے، جو چیز ثابت نہیں صحابہ کرام سے، وہ چیز دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو واٹس ایپ پر جمعہ مبارک، 15 شعبان مبارک، پہلا روزہ مبارک، ان سب باتوں کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر۔
عید الفطر مبارک یہ جائز اور درست اور کہنا بھی چاہیے، عید الفطر مبارک ہو، بڑی رات مبارک، جمعہ مبارک، یہ سب درست نہیں ہے۔ نمبر 5 چغل خور، چغل خور کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، غیبت کرنے والا، آج کے رات اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے۔ بھائی ایک انسان زنا کرتا ہے، پیارے اللہ معاف کر دو، مجھ سے ہو گیا، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ چغلی کی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ آج کے رات میں غیبت خور چغلی کرنے والے پر اللہ اپنے نظر کرم نہیں کرتے ہیں، یہ بات سمجھ لو۔ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کیا کہ بھائی تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کسی کا برا مت سوچو، انشاءاللہ کبھی آپ کا برا نہیں ہوگا۔ نمبر 6 زنا کرنے والا، زنا، زانی، آج کے رات زانی کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کر لیا، توبہ کر لی تو شاید اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن توبہ ہی نہیں کرتا ہے، زنا پہ زنا کرتا ہے، تو آج کے رات اللہ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی خواتین ہو، آج کے رات اللہ ان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آج کی رات توبہ کی رات۔ جادو کرنے والے، سحر کرنے والے، بھئی فلاں کی دکان بہت بہترین چل رہی ہے، فلاں کا کاروبار بہترین چل رہا ہے، فلاں بڑا مالدار ہوتے جا رہا ہے، فلاں کی بلڈنگ بڑی شاندار بن گئی ہے۔ بھائی جو بھی بنی ہے اس نے محنت کیا ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ آپ نے اس کو دیا ہے، اس کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ کو بھی ضرور دیں گا۔ جادو کرنے والے، سحر کرنے والے، آج کے رات اللہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ جادو کرنے والے، سحر کرنے والے، یہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اور حضور نے فرمایا شیطان کی مدد اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مدد صرف اللہ کی، صرف اللہ کی۔ اہل ایمان اور مسلمان مدد صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ اور نمبر 8 اپنے ٹخنوں کو نیچے لٹکانے والے، اپنے پینٹ کو، پیجامہ، پیجامہ، لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، تکبر کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا پیجامہ پہنو یا تہبند پہنو، ٹخنوں کے اوپر پہنو، ٹخنوں کے اوپر۔ اور خواتین کے لیے ٹخنا جھانکنا ضروری ہے، خواتین کے لیے ٹخنا جھانکنا ضروری ہے، مرد کے لیے ٹخنوں سے اوپر پہنو، ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بزرگان دین، یہ توبہ کی رات، مغفرت کی رات، اللہ کی رحمتوں کی رات، اللہ کے کرم کی رات، آج ہم میں کا ہر بندہ انفرادی دعائیں کرے، اے اللہ ہم کو معاف فرما، جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ بالخصوص جو باتیں میں نے گنوائی ہیں، اگر کوئی بات ہم پر آتی ہے، ہم اس بات کو لے کر اللہ سے معافی مانگے۔ اگر ہم نے کسی کا دل واقعتاً دکھایا ہے، جا کر اس سے معافی مانگے۔ ماں باپ کا دکھایا ہے، جا کے معافی مانگے۔ چھوٹی بہن کا دکھایا ہے، بڑی بہن کا دکھایا ہے، معافی مانگنے میں بزرگان دین کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی تمہارے پاس معافی مانگنے آئے اور تم معاف نہ کرو تو آخرت کے اندر حوض کوثر پر میرے پاس پانی پینے مت آنا۔ بھائی ایک بندہ کہہ رہا مجھ سے غلطی ہوئی، بھائی مجھے معاف کر دو، آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے جلدی آپ معاف کرو گے آخرت کے اندر اتنا جلدی اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ بھائی غلطی انسان سے ہوتی ہے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، بہن مجھے معاف کر دو، امی جان مجھے معاف کر دو، بھیا مجھے معاف کر دو، پھوپھی مجھے معاف کر دو، خالہ مجھے معاف کر دو، فلاں دوست ہیں فلاں دوست مجھے معاف کر دو۔ جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی معافی مانگ لے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آپ کو چھوٹے بننے والے نہیں ہیں، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے قد کو بڑا بنائے گا۔ تو
آج کی رات خوب توبہ کریں، استغفار کریں۔ میں تو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں جن کی نماز قضا ہو چکی ہے وہ ادا کر لیں، اور بالخصوص دل میں نیت کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اے اللہ زندگی بھر کبھی ہم سے نماز قضا نہ ہو، اس کے فیصلے فرما۔ آج کے رات صدقہ و خیرات ضرور نکالیں، مرحوم کے نام، مرحومہ کے نام، امی جان، دادا جان، نانی جان، نانا جان، جو بیچارے گزر چکے ہیں، جو آپ کے احسان ثواب کے محتاج ہیں، ضرور صدقہ و خیرات نکالیں۔ 50 روپے نکالیں، 100 روپے نکالیں، 200 نکالیں، 10 روپے نکالیں، 5 روپے، جو آپ کے بس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے ضرور نکالیں، تاکہ آپ کے رقم کا احسان ثواب مرحومین کو ملے اور ان کی روح آپ سے خوش ہو سکے۔ اگر آج آپ کرو گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کے واسطے کریں گی۔ یہ بات یاد رکھو، یہ دنیا جو ہے عدلے کا بدلہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ ہے۔ جو تم کرو گے تمہارے جانے کے بعد تمہارے نسلیں بھی وہی کرنے والی ہے۔ یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ کتنی شاندار مسجد